سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ دونوں سے مقصود ویلتھ کی گروتھ ہوتی ہے اور یہ ہو بھی رہی ہوتی ہے، لیکن پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ربا کو حرام اور تجارت کو جائز رکھا ہے؟ لہٰذا اس کے پیچھے کچھ اسپیسیفک ریزنز ہیں۔ ان ریزنز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ربا اور تجارت کے ایک اصول کو سمجھنا ہوگا۔ تجارت میں نفع یقینی نہیں ہوتا، ساتھ میں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص نے 10 لاکھ روپے سے بزنس اسٹارٹ کیا اور اس نے سالانہ 2 لاکھ روپے کا نفع کمایا، لیکن اگلے ہی سال مارکیٹ کنڈیشن کے باعث اسے 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ٹریڈ میں نفع ہوتا تو ضرور ہے، لیکن نقصان کا بھی امکان رہتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم جب انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں نفع پہلے سے طے اور یقینی ہوتا ہے، نقصان کا کسی قسم کا اندیشہ نہیں رہتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کو 10 لاکھ روپے ادھار دیے اور یہ طے کر لیا پہلے سے کہ سالانہ 1 لاکھ روپے سود قیمت میں بلا معاوضہ لوں گا۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ اس میں کہیں بھی نقصان کا اندیشہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس کے معاشرے پر اثر کو دیکھ لیتے ہیں۔ تجارت سے معاشی ترقی کو فروغ ملتا ہے، نئے روزگار بڑھتے ہیں اور معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ جبکہ ہم سودی نظام کو اگر دیکھیں تو امیر طبقہ بغیر کسی محنت کے دولت کو حاصل کر لیتا ہے اور غریب طبقہ قرضوں کے بوجھ تلے دب کر مزید غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تجارت کی وجہ سے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ پازیٹیو ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم سودی نظام کو دیکھیں نا تو اس میں لوگوں کے درمیان لالچی پن، ہرس اور بے حسی جیسی صفات جنم لے لیتی ہیں، جس سے سماج میں پازیٹیو ریلیشن کے بجائے نیگیٹو ریلیشن بلڈ ہوتا ہے۔ ٹریڈ کے ذریعے جو منافع حاصل ہوتے ہیں وہ معاشرے میں موجود تمام طبقات میں برابر تقسیم ہوتے ہیں، جس سے مجموعی طور پہ معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے اور لوگوں میں سوشل جسٹس کو فروغ ملتا ہے۔ جبکہ اگر ہم سودی نظام کو دیکھیں تو اس میں قرض لینے والا مزید مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور قرض دینے والا بغیر کسی محنت کے دولت کو حاصل کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں ایکسپلائٹیشن یعنی کہ عدم مساوات اور ان ایکوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ٹریڈ معاشرے میں مثبت طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ربا یہ معاشرے میں منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ لہٰذا ایک صحت مند مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ سود جیسے نظام سے بچا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ربا کو حرام اور تجارت کو جائز قرار دیا ہے۔